نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاکی چن لیا تجھے، وطہرکی اور پاک کیا تجھے، واصطفاکی اور تجھے چن لیا، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اور جب کہا فرشتے نے، اے مریم۔ فرشتے سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ یہ خاص آپشن ہے اسم جنس کی، اور جب اسم جنس استعمال ہوتا ہے تو اس میں جمع کا لفظ بھی آئے تو واحد کا معنی دے سکتا ہے، کیونکہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ اسم جنس وہ ہے جس میں واحد جمع مذکر مؤنث ہو۔ یا مریم اے مریم، یہاں جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکار رہی ہیں۔ ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تجھے چن لیا، تو چنی ہوئی ہے، تجھے منتخب کر لیا، تجھے ترجیح دی، وطہرکی اور تجھے پاک کیا، کس سے؟ بہت سی خرابیوں سے، بہت سے گناہوں سے، برے اخلاق سے، مردوں کے چھونے سے، واصطفاکی اور تجھے خاص کر لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ اصطفاء کے بعد جب اعلی آتا ہے تو خاص طور پر ترجیح دینے کا معنی آتا ہے۔ سب عورتوں سے مراد اس دور کی جو عورتیں ہیں، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے نا، لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا۔ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، یہ کامل ہوئی عورتوں میں سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کی کامل عورتیں تھیں۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، مومن عورت تھی، ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی لیکن اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے دین کو مرد کے حوالے نہ کرے۔ یہ نہ کہے یہ میرے شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے اور میں نماز نہ پڑھوں لہٰذا میں نہیں پڑھوں گی، ذکر نہیں کرنے دیتے میں ذکر نہیں کروں گی۔ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کو خوش رکھیے، اس کا خیال رکھیے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر شوہر پیچھے چلے جائیں گے۔ ایک اور حدیث بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت آسیہ مریم کے علاوہ حضرت ختیجہ کا ذکر بھی ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید سب کھانوں پر۔ سرید سب سے زیادہ مرغوب کھانا تھا جس میں گوشت کا شوربہ اور روٹی وغیرہ کو بنا کر کچھ بناتے تھے، یہ اسپیشل ڈش ہوتی تھی۔ واصطفاکی، اور اس میں ان کا نام لے کر ان کو خطاب کیا، تو بعض سکالرز نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور حضرت مریم نبی تھی۔ اور پھر اصطفاکی کا لفظ آیا تو پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفاک آدم نوحا، وہاں بھی نبی کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اس لیے بڑے سکالرز اکثریت یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبی تھی، لیکن ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی مردوں میں سے ہی بھیجے ہیں، کیونکہ نبوت کا کام ایک بہت بھاری کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت کے ساتھ اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں،
اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کی بجائے مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی، کیونکہ اس میں مخالفتیں اور مشقتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عورت کے اوپر بوجھل ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کچھ کر نہیں سکتی۔ عورت عالمہ ہو سکتی ہے، عورت دائیہ ہو سکتی ہے، عورت بہت سے شعبوں میں مردوں کے مقابلے میں کسی خاص فیلڈ میں بہت آگے جا سکتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے ہی خاص رکھے ہیں۔ انہی میں نبوت کا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کا چننا کیا تھا، عورت ہونے کے باوجود قبول کیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی روایت ہی نہ تھی۔ اس سے پہلے عورت ہیکل میں نہیں رہتی تھی اور دین کے کام کے لیے ان کو خاص کر لیا اللہ نے، پھر عبادت کے لیے ان کو چنا گیا، پھر خاص رزق عطا کیا گیا، پھر بہت ساری جسمانی ایسی بیماریاں تھیں جن سے ان کو محفوظ رکھا گیا، یعنی ایسی تکلیفیں تھیں جن سے ان کو محفوظ رکھا گیا، پاک کیا گیا۔ بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ رزق سے مراد یہاں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ ان کو صحیفے بھی دیے گئے، یعنی پڑھنے کے لیے۔ پھر ان کو کرامات عطا کی گئیں، بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کے ذریعے ان کی برات کی، یعنی چھوٹی عمر میں وہ بولے۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اور یہ خصوصیت اور عورتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی حضرت مریم کے علاوہ۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت تھی، جو اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ پھر قیامت تک ان کا نام اللہ زندہ رکھتے ہیں، اور یہ قیامت تک آیتیں پڑھی جائیں گی، اور ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اتنی کامل عورت تھی، اتنی نیک عورت تھی، اور تم بھی اسی طرح نیک بنو۔